کیا ہے مسجدوں کو بھریے. انہوں نے مقدمہ لڑا میں ہیں تو ان پر یہ پابندی نہیں ہے. مسلمانوں پر یہ پابندی کیوں لگے گی؟ سب میں برابری ہونا چاہیے، سیکولر حکومت ہے. تو جج نے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ سکھوں کی اکثریت داڑھی رکھتی ہے اس لیے ان پر یہ پابندی نہیں لگے گی، ان کو نہیں نکالا جائے گا داڑھی رکھنے کی وجہ سے. مسلمانوں کی اکثریت 99% لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں نوکری میں رہنے دیا جائے گا داڑھی کے ساتھ. یہ تو ایک فیصلہ تھا، لیکن اس سے آپ نتیجہ نکالیے کہ اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ حکومت آپ کی مسجدوں کو بند کرے گی اور آپ سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑتے ہوئے جائیں گے تو آخر میں فیصلہ یہی ہوگا کہ مسلمان کی اکثریت مسجد میں نہیں آتی ہے، پنجگانہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اس لیے مسجدیں بند کرنا ضروری. بچے مسلمانوں کے بچیاں مدرسے میں آتی ہیں تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ مدرسوں کو تالا لگایا جائے گا اور مسجدوں کو تالا لگایا جائے گا. اور مقدمہ جب ہوگا تو سپریم کورٹ تک میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چونکہ آپ کے مسلمانوں کے بچے مدرسے میں بہت کم آتے ہیں اس لیے ان کو بند کرنا حق ہے. اس لیے بھائی مسلمان ہوشیار ہو جائیں، اب بھی عبرت کی آنکھ کھولیں اور کھول کر مسجدوں کو بھی آباد کریں. مستقل جماعت میں مستقل مسجد کی آبادی کی محنت چلتی ہے، لیکن ٹوٹے پھوٹے لوگ 2-4 آدمی کرتے ہیں تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ علماء تو بالکل کنار کر سیسے جاتے ہیں. ہمارا کام بھی نہیں ہے یہ بھائی، یہ تو گرے پھوٹے لوگوں کا کام ہے. خاصا آپ سے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ جائیں، اپنے شان کے خلاف سمجھیں. تو جو اونچے قسم کے لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں، علم کے اعتبار سے سمجھیں یا دولت کے اعتبار سے سمجھیں، سب جب اس کی محنت کریں گے تو مسجدیں بھریں گی یا مسجدیں آباد ہوں گی یا بہت جگہ ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اس کی فکر کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی عوام کے لیے، دونوں چیزوں کو کریں، مسجدوں کو بھریں اور مدرسوں کو طلبہ سے بھریں. دوسری چیز ہے طلبہ کے لیے. طلبہ جو حافظ ہو چکے ہیں وہ بھی، جو پڑھ رہے ہیں یا حافظ ہوں گے ان کے لیے بھی کہ قرآن پاک کو یاد کرنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. چاہیں تو آپ اس میں مشغول رہ کر اس کو یاد رکھیں، چاہے تو لاپرواہی سے چھوڑ کر اس کو بھلا دیں. وہ آپ کا عمل ہوگا، بھولنا آپ کا عمل ہوگا. یاد کرنا معجزہ ہے، آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا. یہ معجزہ ہے قرآن کا، لیکن یاد رکھنا آپ کا کام ہے. اگر نہیں یاد رکھیں گے تو آپ کی رفت ہوگی. اور 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک تو پتھر مارے جانے والے، دریا سے آ رہا ہے پتھر مارا جا رہا پھر چلا جا رہا ہے، مختصر میں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بھولنے والے. بھولتا آدمی ہے لاپرواہی کی وجہ سے اور پھر عمر بڑھ جانے کی وجہ سے بھی. یہ تراویح سال میں ایک بار پڑھتا رہتا ہے حافظ تو یاد رہتا ہے. اب کسی وجہ سے مشغولی کی وجہ سے تراویح پڑھنا چھوٹ گیا یا ضعیفی کی وجہ سے تراویح پڑھنا چھوٹ گیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے آدمی. وہ وعیدوں میں آ جائے گا، لاپرواہی کے وعیدوں میں کی وجہ سے. بہت آسان طریقہ ہے لیکن اس کو کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ سنتوں اور نوافل میں رمضان میں خصوصاً وہ کئی پارہ پڑھتے تھے اور ایک پاؤ اگر پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت کی سنتوں میں وہی ایک پاؤ پڑھتے تھے. اس سے بہت پختہ ہو جاتا تھا. تو ایسے ہی میں برابر دعوت دیتا ہوں حافظوں کو کہ آپ الگ سے نفل نہ پڑھیں صحیح، لیکن جو سنتیں آپ پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ اسی میں 1-2 رکوع یاد کر کے پڑھ لیا کریں روزانہ. تو ایک پارہ تو روزانہ ہو ہی جائے گا کم از کم.
تو پھر قرآن پاک آپ کا کبھی بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کسی حالت میں ہو، مشغولی ہو یا یہ ضعیفی ہو، کسی حالت میں آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ سلسلہ رہے گا تو بڑھاپے تک چلتا رہے گا، موت تک چلتا رہے گا۔ اور تیسری بات معلمین حضرات سے اور منتظمین حضرات سے عرض ہے، جس کی طرف اشارہ پہلے بھی کیا گیا ہے کہ اور تربیت کیا ہے، ہر سنت پر خود عمل کرے۔ مدرسین حضرات، منتظمین حضرات خود ایک سنتوں پر عمل کریں، اور طلباء کو کرنا سنت مواظبہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کیا ہے سنت آپ نے، اور نماز سے پہلے بھی کیا ہے، نماز کے وضو میں بھی کیا ہے، اور وقتوں میں کیا ہے۔ بہرحال نماز پڑھی جائے گی مسواک کر کے، وضو کر کے، اس نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہوگا۔ بغیر مسواک کیے ہوئے وضو کر کے اگر پڑھ لیا گیا، نماز پڑھ لی گئی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور مسواک کر کے وضو کر کے اگر یہ نماز پڑھا گیا تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب بغیر مسواک کے اگر پڑھی گئی نماز تو 69 نمازوں کا نقصان ہوا، جبکہ ایک نماز کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو 69 کا کتنا ہوگا بھائی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس طرف نہ مدرسین کی توجہ ہوتی ہے، نہ طلباء کی کیا ہوگی۔ مدرسین کا کام یہ ہے کہ اس کی پابندی خود کریں اور طلباء کو کرائیں، ان کو مسواک منگا کے دیں۔ اگر پیلو کا مسواک لانا ہے تو وہ بھی مدرسے کی طرف سے دیں، اور نہیں تو بہت آسان ہے، نیم سنت بھی یہی ہے، 2 سنتیں لکھا ہے، پیلو کا دفن کرنا سنت ہے، اور دوسرے لکھا ہے کہ کڑوی چیز کا کڑوی لکڑی کا کرنا سنت ہے۔ تو بہت آسان ہے، یہ وہ سنت جو ہے اول بندے کی جو سنت ہے، اس میں دونوں ہیں، تو یہ نیم کا جو ہوتا ہے یہ کڑوی ہی ہوتا ہے، اس کو منگا کے دے دیں، ہر جگہ آسان سے ملتا ہے۔ لیکن اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، خود بھی ٹوٹ پیس کریں گے، اور طلباء کو مال کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو کرنا بالکل حرام ہے، یہ لکھا ہے۔ تو اسی کی پابندی مدرسوں میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے مسواک، تو اس کا خیال کریں، اور ہر سنت کا اسی کے ساتھ ساتھ اس کا انتظام کریں۔ میں نے تو 2-3 مدرسوں میں اپنے بار منگوا کے تقسیم کروایا طلبا، اور مدرسے کو کہا کہ بھائی نگرانی کرتے رہیے، لیکن کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اب ہوگا کیا جب مدرسین اس کا خیال نہیں کریں گے تو تربیت کیا ہوگی؟ دعائیں یاد کرا دی جاتی ہے طلبا کو، وہ پڑھتے ہیں ہی نہیں، ہر موقع کی جو دعا ہے وہ تو یاد کرا دی گئی، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب مدرسے سے نکلیں گے تو بھول جائیں گے۔ ایسے تو سنتے رہتے ہیں آپ، ہفتہ میں 1 دن سنتے رہتے ہیں، اس لیے یاد ہے، جب مدرسہ سے نکلیں گے تو کوئی معمول میں ہے نہیں، اس لیے سب کو بھول جائیں گے۔ جتنی محنت ہوئی ہے، محنت سے آپ نے یاد کرایا ہے، محنت سے اس نے یاد کیا ہے، سب ختم۔ اس لیے اس طرف خاص توجہ منتظمین کو اور مدرسین کو دینا چاہیے۔ یہ تو مثال ایک میں نے دی مسواک کی، اسی طریقے سے ساری سنتوں کی خود پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو عمل کرانے کی، محنت کرنے کی، طلباء پر محنت کرنے کی کوشش کریں گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔